السلام علیکم، میں صوفیزہ مجد اسلام اور میرے پاس یہ مکاشفۃ القلوب کی کتاب ہے۔ اس کتاب میں آج آپ کو باب 12 یہ پڑھ کر سناؤں گی، اور باب 12 کا جو ٹاپک ہے وہ ہے شیطان اور اس کا عذاب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمان الہی ہے، پس اگر تم نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے منہ پھیر لیا تو اللہ تعالیٰ تمہیں نہیں بخشے گا، نہ ہی تمہاری توبہ قبول کرے گا۔ جیسے کفر اور تکبر کی وجہ سے شیطان کی توبہ قبول نہ ہوئی، اور اپنی غلطی کا اقرار کرنے، شرمندہ ہونے اور اپنے نفس کو ملامت کرنے کی وجہ سے آدم علیہ السلام کی توبہ اللہ تعالیٰ نے قبول فرما لی۔ اگرچہ قول صحیح کے مطابق آدم علیہ السلام نے حقیقت میں کوئی گناہ نہیں کیا تھا، کیونکہ انبیاء علیہ السلام نبوت سے سرفراز ہونے سے پہلے اور بعد ہر حال میں گناہوں سے پاک ہوتے ہیں۔ آدم علیہ السلام اپنے غلطی پر شرمسار ہوئے، اللہ کی رحمت کے امیدوار ہوئے اور توبہ میں جلدی کی، جیسا کہ فرمان الہی ہے، میری رحمت سے نا امید نہ ہو۔ لیکن شیطان نے اپنی غلطی کو تسلیم نہ کیا، پشیمان نہ ہوا، اپنے نفس کو ملامت نہ کی، توبہ میں جلدی نہ کی اور تکبر کی وجہ سے رحمت خداوندی سے نا امید ہو گیا۔ چنانچہ آج بھی جس کسی کی کیفیت ابلیس کی طرح ہوگی اس کی توبہ قبول نہ ہوگی، مگر جو آدم علیہ السلام کی طرح کرے گا اس کی توبہ قبول ہو جائے گی، کیونکہ ہر وہ گناہ جس کا تعلق خواہشات انسانی سے ہے اس کی بخشش ممکن ہے، اور جس گناہ کا تعلق تکبر و خود بینی سے ہے اس کی بخشش ناممکن ہے۔ شیطان کی غلطی یہی تھی اور آدم علیہ السلام کی خطا خواہش نفس سے تھی۔ حکایت: ایک مرتبہ شیطان حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا اور کہنے لگا، آپ کو اللہ تعالیٰ نے رسول بنایا ہے اور آپ سے کلام فرماتا ہے۔ آپ نے فرمایا، ہاں، مگر تم کون ہو اور کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہنے لگا، میں شیطان ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے سوال کیجئے کہ تیری مخلوق تجھ سے توبہ کی طلبگار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام پر وحی کی، فرمایا، اس سے کہو کہ ہم نے تیری درخواست کو قبول کیا، مگر ایک شرط کے ساتھ کہ آدم علیہ السلام کی قبر پر جا کر سجدہ کر لو۔ جب تو سجدہ کر لے گا میں تیری توبہ قبول کر لوں گا اور تیرے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب شیطان کو یہ بتلایا تو وہ غصے سے لال ہو گیا اور غرور اور کبر کی وجہ سے کہنے لگا، اے موسیٰ، میں نے تو آدم کو جنت میں سجدہ نہیں کیا، تو اب ان کی قبر کو کیسے سجدہ کر لوں؟ روایت: شیطان کو جہنم میں سخت عذاب دے کر پوچھا جائے گا، تو نے عذاب کو کیسا پایا؟ جواب دے گا، بہت سخت ہے۔ اسے کہا جائے گا، آدم جنت کے باغوں میں ہیں، انہیں سجدہ کر لو اور گزرے ہوئے اعمال کی معافی چاہ لو تاکہ تیری بخشش ہو جائے، مگر شیطان سجدہ کرنے سے انکار کر دے گا۔ پھر اس پر عام جہنمیوں کی نسبت 70,000 گنا زیادہ عذاب بھیجا جائے گا۔ ایک روایت میں ہے، اللہ تعالیٰ ہر 1,00,000 سال بعد شیطان کو آگ سے نکال کر اسے آدم کو سجدہ کا حکم دے گا، مگر وہ برابر انکار کرتا رہے گا اور اسے بار بار جہنم میں ڈالا جاتا رہے گا۔ پس اگر تم ابلیس سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہو تو رب کریم کے دامن رحمت سے چمٹ جاؤ اور اسی سے پناہ مانگو۔ جب قیامت کا دن ہوگا شیطان کے لیے آگ کی کرسی رکھی جائے گی، وہ اس پر بیٹھے گا، تمام شیطان اور کافر وہاں جمع ہو جائیں گے۔ شیطان گدھے کی طرح چیختے ہوئے کہے گا، اے جہنمیوں، تم نے اپنے رب کے وعدے کو کیسا پایا؟ سب کہیں گے، بالکل سچ پایا۔ پھر وہ کہے گا، میں آج کے دن اللہ کی رحمت سے نا امید ہو گیا ہوں۔ تب اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتوں کو حکم ہوگا کہ اس پر اور اس کی پیروی کرنے والوں پر آگ کے ڈنڈے برساؤ، پس وہ کبھی بھی وہاں سے نکلنے کا حکم نہیں سنیں گے۔ ایک روایت ہے، شیطان کو قیامت کے دن لایا جائے گا اور اس کے گلے میں لعنت کا طوق پہنا کر آگ کی کرسی پر بیٹھایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ جہنم کے فرشتوں کو حکم دے گا، اس کی کرسی کو جہنم میں ڈھکیل دو، مگر وہ کوشش کے باوجود ایسا نہیں کر سکیں گے۔ تب جبرائیل علیہ السلام کو 80,000 فرشتوں کے ساتھ اسے ڈھکیلنے کا حکم ملے گا، مگر وہ بھی بے بس ہو جائیں گے۔ پھر اسرافیل، پھر عزرائیل کو فرشتوں کی 80,000
انتظار کی ضمانت کے ساتھ حکم ملے گا مگر وہ بھی نہیں دھکیل سکیں گے۔ ارشاد خداوندی ہوگا اگر میرے پیدا کیے فرشتوں سے دگنے فرشتے بھی آ جائے تو بھی اسے نہیں ہلا سکیں گے، کیونکہ اس کے گلے میں لعنت کا طوق پڑا ہوا ہے، اس کے بوجھ کے باعث یہ یہاں سے ہل بھی نہیں سکتا۔ مختلف آسمانوں پر شیطان کے نام۔ شیطان کا نام پہلے آسمان پر عابد، دوسرے پر زاہد، تیسرے پر عارف، چوتھے پر ولی، پانچویں پر متقی، چھٹے پر عزازیل اور لوح محفوظ پر ابلیس تھا۔ وہ اپنی عاقبت سے بے فکر تھا۔ جب اسے حضرت آدم کو سجدہ کرنے کا حکم ملا تو کہنے لگا، اے اللہ، تو نے اسے مجھ پر فضیلت دے دی، حالانکہ میں اس سے بہتر ہوں۔ تو نے مجھے آگ سے اور اسے مٹی سے پیدا کیا ہے۔ خداوند تعالیٰ نے فرمایا، میں جو چاہتا ہوں وہ کرتا ہوں۔ شیطان نے اپنے آپ کو آدم علیہ السلام سے بہتر سمجھا اور ننگ و تکبر کی وجہ سے آدم سے منہ پھیر کر کھڑا ہو گیا۔ جب فرشتے آدم علیہ السلام کو سجدہ کر کے اٹھے تو انہوں نے دیکھا کہ شیطان نے سجدہ نہیں کیا، تو وہ دوبارہ سجدہ شکر میں گر گئے، لیکن شیطان ان سے بے تعلق کھڑا رہا اور اسے اپنے اس کام پر کوئی پشیمانی نہ ہوئی۔ تب اللہ تعالیٰ نے اس کی صورت بگاڑ دی، خنزیر کی طرح لٹکا ہوا منہ، سر اونٹ کے سر کی طرح، سینہ بڑے اونٹ کی کوہان جیسا، ان کے بیچ چہرہ ایسے جیسے بندر کا چہرہ، آنکھیں کھڑی، نتنے حزام کے کوزے جیسے کھلے ہوئے، ہونٹ بیل کے ہونٹوں کی طرح لٹکے ہوئے، دانت خنزیر کی طرح باہر نکلے ہوئے اور داڑھی میں صرف 7 بال۔ اسی صورت میں اسے جنت سے نیچے پھینک دیا گیا، بلکہ آسمان و زمین سے جزیروں کی طرف پھینک دیا گیا۔ وہ اب اپنے کفر کی وجہ سے زمین پر چھپتے چھپتے آتا ہے اور قیامت تک کے لیے لعنت کا مستحق بن گیا ہے۔ شیطان کتنا خوبصورت، حسین، کثیر العلم، کثیر العبادت، فرشتوں کا سردار، مقربین کا سرخیل تھا، مگر اسے کوئی چیز اللہ کے غضب سے نہ بچا سکی۔ بے شک اس میں عقل مندوں کے لیے عبرت ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے شیطان کی پکڑ کی تو جبرائیل و میکائیل رونے لگے۔ رب نے فرمایا، کیوں روتے ہو؟ عرض کی، اے اللہ، تیری پکڑ کے خوف سے روتے ہیں۔ ارشاد ہوا، اسی طرح میری پکڑ سے روتے رہنا۔ اولاد آدم پر شیطان کا غلبہ۔ شیطان نے اللہ سے کہا، اے اللہ، تو نے مجھے جنت سے نکالا تو آدم کے سبب اب مجھے اولاد آدم پر غلبہ عطا فرما۔ خدا تعالیٰ نے فرمایا، میں نے تجھے نبیوں کے علاوہ جن کی عصمت مسلم ہے آدم کی اولاد پر غلبہ دیا۔ شیطان بولا، کچھ اور؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جتنی آدم کی اولاد ہوگی اتنی ہی تیری اولاد ہوگی۔ شیطان بولا، کچھ اور؟ خداوند کونین نے فرمایا، میں نے ان کے سینوں کو تیرا مسکن بنایا، تو ان میں خون کی طرح گردش کرے گا۔ عرض کی، کچھ اور؟ فرمان الہی ہوا، اپنے سوا اور پیادہ مددگاروں سے مدد مانگ کر انہیں حرام مال کی کمائی پر آمادہ کرنا، انہیں حیض کے دنوں وغیرہ میں مزاحمت سے اولاد حرام کا حقدار بنانا اور حرام کاری کی وجہ پیدا کرنا، انہیں مشرکانہ نام سکھانا جیسے عبدالعزیٰ وغیرہ، انہیں گندی باتیں، برے افعال اور جھوٹے مذہبوں کے ذریعے گمراہ کرنا، انہیں جھوٹی تسلیاں دینا جیسے جھوٹے معبودوں کی شفاعت، آبا و اجداد کی کرامتوں پر فخر، لمبی امیدوں کے ذریعے توبہ میں دیر وغیرہ، اور یہ سب کچھ ڈرانے کے طور پر تھا، جیسا کہ فرمان الہی ہے، تم جو چاہو کرو۔ آدم علیہ السلام نے عرض کی، اے اللہ، تو نے میری اولاد پر ابلیس کو مسلط کر دیا، اب اس سے رہائی تیری رحمت کے بغیر کیسے ہوگی؟ خدا نے فرمایا، تیرے ہر ایک فرزند کے ساتھ میں محافظ فرشتے بناؤں گا۔ عرض کی، ابھی کچھ اور؟ فرمان الہی ہوا، ایک نیکی کا ثواب انہیں 10 گنا ملے گا۔ عرض کی، ابھی کچھ اور؟ فرمان الہی ہوا، ان کے آخری سانس تک ان کی توبہ قبول کروں گا۔ عرض کی کہ کچھ اور عطا فرما۔ فرمان ہوا، ان کے لیے بخشش عام کر دوں گا، میں بے نیاز ہوں۔ آدم علیہ السلام بولے، اے میرے رب، یہ کافی ہے۔
شیطان نے کہا اے اللہ تو نے آدمی کی اولاد میں نبی بنائے، ان پر کتابیں نازل کی، میرے رسول اور کتابیں کیا ہیں؟ جواب آیا میں تیرے رسول اور اگتی ہوئی خالیں، تیری کتابیں جھوٹ، تیری حدیثیں جھوٹ، تیرا قرآن شعر، تیرے مؤذن بازے، تیری مسجد بازار، تیرا گھر حمام خانے، تیرا کھانا وہ جس پر میرا نام نہ لیا گیا ہو، تیرا پینا شراب اور عورتیں تیرا جال ہیں۔